کا یا عذاب کا لفظ مقدر ہوگا کہ آخرت میں میری امت کو خطا کرنے کی وجہ سے اور بھول جانے کی وجہ سے جو کام غلط کر لیا اس پر آخرت میں سزا نہیں ہوگی، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں کلام میں مقدر مانا گیا متکلم کے صدق کی وجہ سے۔ کبھی کلام کو صحیح، کلام میں زیادتی کو مقدر مانا جاتا ہے کلام کو عقلاً یا لغتاً صحیح کرنے کے لیے، جیسے کہ واسأل القریۃ، بستی سے پوچھو، تو بستی سے تو سوال نہیں کیا جاتا، بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کلام کو عقلاً صحیح کرنے یا لغتاً صحیح کرنے کے لیے اس کلام میں زیادتی کو مقدر مانا جاتا ہے، اور اہل کا لفظ مقدر ہے۔ اور کبھی کلام میں مقدر مانا جاتا ہے کلام کو شرعاً درست کرنے کے لیے، جیسے کہ اعتق عبدک انی بألفین، یہ کلام اگر ہم مقتضا کے طور پر نہیں مانیں گے، بے نہیں مانیں گے تو کلام لغو ہو جائے گا، تو اس کلام کو شرعاً ثابت صحیح کرنے کے لیے اقتضا کے طور پر یہاں کیا مانا جاتا ہے؟ بے کو مقدر مانا جاتا ہے۔ تو متقدمین کہتے ہیں کلام کو صحیح کرنے کے لیے کلام میں جو چیز مقدر مانی جاتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے، یا متکلم کے صدق کی خاطر ہوگا، یا کلام کو شرعاً عقلاً یا لغتاً ثابت کرنے کے لیے درست کرنے کے لیے ہوگا، اور یا کلام کو شرعاً صحیح کرنے کے لیے وہاں مقدر کو مقدر مانا جائے گا، زیادتی مانی جائے گی۔ اس لیے متقدمین نے کہا جب یہ تینوں چیزیں ہیں تو متقدمین نے کہا اس وجہ سے محذوف میں اور مقتضا میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے تم زیادتی عقلاً مانو یا لغتاً مانو یا شرعاً مانو، ان تینوں کا نام ہے مقتضا۔ اس لیے انہوں نے مقتضا کی تعریف وہی کی ہے، کلام منطوق کو صحیح کرنے کے لیے غیر منطوق کو منطوق کا درجہ دینا، منطوق والا حکم دینا، اس کو کہتے ہیں مقتضا۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمارے نزدیک جو اقتضاء النص ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں عموم کا احتمال نہیں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتضا میں عموم کا احتمال ہے، جب عموم کا احتمال عموم ہوتا ہے تو پھر تخصیص کا بھی احتمال ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک اگر کوئی آدمی لا اشرب ان شربت فعبدی حر میں اگر کسی خاص مشروب کی نیت کر لے تو درست ہے، اس لیے کہ جب عموم کا احتمال ہے تو پھر تخصیص بھی کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم وہ بھی عموم کا احتمال نہیں رکھتا، وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، وہ عام نہیں ہوتا۔ جب عام نہیں ہوتا تو پھر تخصیص کا احتمال بھی نہیں رکھتا، مقتضا بھی نہیں رکھتا اور دلالت النص بھی نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ دلالت النص بھی لفظ کے معنی سے ثابت، معنی التزامی سے ثابت ہوتا ہے۔ دلالت النص لفظ کے معنی موضوع لہ نہیں بلکہ معنی موضوع لہ کے معنی لازمی کے سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی وہ معنی التزامی، اگر لفظ کا معنی التزامی ہوتا تو پھر اس میں عموم ہو جاتا، لیکن وہ لفظ کا معنی التزامی نہیں بلکہ لفظ کے معنی موضوع لہ کے معنی لزومی ہے، معنی التزامی ہے، اس کے معنی موضوع لہ کو لازم ہے، نہ کہ لفظ کو لازم ہے۔ اور عموم اور خصوص الفاظ کے عوارض اور صفات ہیں، نہ کہ معانی کے۔ اس لیے دلالت النص چونکہ معنی التزامی سے معنی سے ثابت ہوتا ہے اور معنی عام اور خاص نہیں ہوتا بلکہ لفظ عام اور خاص ہوتے ہیں، اس لیے دلالت النص یہ جب اس میں عموم نہیں ہوتا تو پھر خصوص کا بھی احتمال نہیں۔ شارح کہتے ہیں وجہ یہ ہے اگر ہم دلالت النص میں عموم کا قائل ہو جائیں، تخصیص کا قائل ہو جائیں، تو دلالت النص تو معنی التزامی تو وہ جو علت ثابت ہوتی ہے معنی کے لیے، دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کے لیے معنی التزامی بطور علت کے ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف نہ کہو، تو اف کہنا عبارت النص ہے،
اور اس عبارت النص کے معنی موضوع لہو کے لازمی معنی یہ ہے ایلام اور ایذا ہے۔ بطور ایلام اور ایذا یہ دلالت النص کے طور پر اس سے ثابت ہے کہ ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو والدین کو۔ تو اس کی علت اف کے حرام ہونے کی علت کیا معلوم ہوئی؟ ایلام اور ایذا ہے۔ اگر یہ آپ کہتے ہیں دلالت النص بھی عام ہوتا ہے، اس میں تخصیص کا احتمال ہے، تو مطلب ہے کہ اس ایذا میں اور ایلام میں یہ بھی عام ہوتا ہے اور اس میں بھی تخصیص کا احتمال ہے، تو تخصیص پھر یہی ہوگی کہ یہ ایذا اور ایلام بعض مواقع میں تو حرمت کے لیے علت بن جائے اور بعض جگہ ایذا اور ایلام موجود ہو اور حرمت نہ ہو۔ یہی ہوگا نا، جب آپ دلالت النص میں عموم مانیں گے تو یہاں تو بطور دلالت النص کے ایذا اور ایلام معلوم ہو گیا، اس سے وہ دلالت النص کے طور پر ثابت ہو گیا، لہذا وہ جو علت تھی ایلام اور ایذا پھر اس میں عموم ہوگا اور کبھی وہ خاص بھی ہوگی، یعنی علت موجود ہوگی اور حکم موجود نہ ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت بعض مواقع میں تو مؤثر ہو، اس کا حکم موجود ہو، اور بعض جگہوں میں علت موجود اور حکم موجود نہ ہو۔ ایسا درست نہیں، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت بعض جگہ مؤثر ہو بعض جگہ مؤثر نہ ہو۔ اور اگر ہم دلالت النص میں عموم کے قائل ہو جائے اور تخصیص کا احتمال رکھنے کے قائل ہو جائے تو پھر اس صورت میں ایسا ہوگا کہ علت بعض جگہ میں مؤثر ہوتی ہے اور بعض جگہ میں علت موجود ہے لیکن حکم موجود نہیں ہے۔ یہ لازم آئے گا، تخلف الحکم عن العلہ لازم آئے گا، علت موجود ہوگی اور حکم مؤخر ہو جائے گا، ایسا لازم آئے گا، جبکہ وہ جائز تخلف الحکم عن العلہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے دلالت النص جب عام نہیں ہوتا تو پھر اس میں تخصیص کا احتمال بھی نہیں ہے، اس میں تخصیص کا احتمال بھی نہیں۔ اس لیے یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی، یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی، ایذا اور ایلام کی علت جہاں جہاں پائی جائے گی، وہاں حرمت کا حکم لگے گا، وہاں حرمت کا حکم لگے گا۔ معلوم ہوا اقتضاء النص اور دلالت النص یہ دونوں تخصیص کا احتمال نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ دونوں معنی سے ثابت ہوتے ہیں، اور عموم اور خصوص کا تعلق الفاظ سے ہے، معانی سے نہیں ہوتا، اس لیے یہ دونوں تخصیص کا احتمال نہیں رکھتے۔ رہا اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم، تو اشارۃ النص چونکہ الفاظ سے ثابت، لفظ سے ثابت ہوتے ہیں، اس سے ثابت ہونے والا حکم لفظ سے ثابت ہوتا ہے، نظم سے، اس لیے عموم اور خصوص الفاظ کے عوارض میں سے ہے، اس لیے اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم جب اس میں عموم ہوتا ہے تو وہ تخصیص کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم اس میں تخصیص کا احتمال ہے، تخصیص کا احتمال ہے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں احتمال ہے؟ اس لیے کہ یہ الفاظ سے ثابت ہوتا ہے، اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم لفظ سے ثابت ہوتا ہے، اور الفاظ عام اور خاص ہوتے ہیں، اس لیے اشارۃ النص بھی عام اور خاص ہو جائے گی۔ اس میں عموم، جب عموم ہوگا تو تخصیص کا بھی احتمال ہے۔ البتہ متاخرین میں سے شیخ قاضی ابو زید رحمہ اللہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اشارۃ النص بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام اس کے لیے چلایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نظم سے ثابت ہے، لیکن وہ نظم اس حکم کے لیے چلایا نہیں جاتا، اس لیے جب نہیں چلایا جاتا، مقصود ہے ہی نہیں کلام کے چلائے جانے کا، تو پھر اس میں تخصیص کا احتمال بھی نہیں ہوگا، تخصیص کا احتمال بھی نہیں۔ لیکن جمہور حضرات کے نزدیک اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، جب عام ہوتا ہے تو پھر خاص بھی، جب عموم عام ہو جاتا ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے
شارحین تو مصنف نے ذکر نہیں کی، شارحین اور انوار نے ذکر کی ہے، 2 مثالیں ذکر کی ہے۔ اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم جب عام ہوتا ہے تو اس میں تخصیص کا بھی احتمال ہے۔ ایک مثال علی مذہب شافعی رحمہ اللہ ثابت کی ہے، اور دوسری مثال اپنے مذہب پر دی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر اس کی مثال ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، شہداء کے بارے میں، جن لوگوں کو اللہ کے راہ میں، جو اللہ کے راہ میں قتل کیا جائے، لا تقولوا اموات، تم نہ کہو کہ مردے ہیں یہ، اے ہم اموات، یہ سب مرے پڑے ہیں، مردہ ہیں، بل احیاء، بل ہم احیاء، بلکہ وہ سب کیا ہے، زندہ ہے۔ شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، کرامتاً، اعزازاً۔ یہ آیت، اس آیت کو چلایا گیا ہے شہداء کے علو مرتبے کے لیے، کہ شہداء کا اتنا بڑا درجہ ہے، دیکھو اس کو عام مردوں جیسا نہ سمجھو۔ عام بندہ مر جائے ٹھیک ہے، یہ مردہ ہے، لیکن شہید اگر شہید ہو جائے، اس پر اگر قتل واقع ہو جائے اللہ کے راہ میں، تو اس کو مردہ کا لفظ بھی نہ کہو، اس لیے کہ شہید کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو یہ اس آیت کو چلایا گیا شہداء کے درجے کی بلندی کے لیے، بتانے کے لیے کہ شہداء کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی آیت کے اشارۃ النص سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ شہداء پر نماز جنازہ، وہ جنازہ تو مردے کی ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے، بل احیاء، بلکہ یہ تو زندہ ہے۔ جب یہ زندہ ہے تو پھر جنازہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جنازے مردوں کی ہوتی ہے نہ کہ زندوں کی ہوتی ہے۔ جو بھی شہید ہو جائے، اشارۃ النص سے حکم ثابت کیا کہ جو بھی شہید ہو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ عام ہے، سارے شہداء کو شامل ہے، جبکہ ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خاص کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس سے خاص کیا گیا، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ چچا تھے، جب حالت کفر میں بھی تھے تب بھی نبی علیہ السلام پر غیرت کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر مشرکین اور ابو جہل سے لڑتے تھے۔ جب یہ پتہ چلتا کہ ابو جہل نے یا فلاں مشرک نے میرے بھتیجے کے ساتھ بد کلامی کی ہے، یا گستاخی کی ہے، یا تنگ کیا ہے، تو بغیر بلا خوف اور خطر وہاں جا کر ان کی پٹائی کرتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، آپ کو پتہ چلا، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، آپ کو پتہ چلا تو آپ سیدھے اٹھ کے چلے گئے۔ ابو جہل وہاں مشرکین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کر ان کو تیر کمان سے مارا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اس کی گستاخی کرو، خیال کرنا آئندہ سے حرکت نہ کرنا۔ ابو جہل بھی ان سے ڈرتا تھا۔ پھر بعد میں اسلام لے آئے، پھر چونکہ جب اس کی قتل بڑی دردناک طریقے سے ہوا، شہید ہوئے، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا صدمہ پہنچا، تو آپ نے ان کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی۔ اشارۃ النص سے معلوم ہوا کہ شہید پر نماز جنازہ نہیں، اور یہ عام ہے، اور حضرت حمزہ کو اس سے کیا کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا۔ یہ ہے اشارۃ النص، جب عام ہوتا ہے تو اس میں تخصیص کا بھی احتمال ہے، تخصیص بھی ہوتی ہے۔ یہ مذہب شوافی پر یہ مثال ہے، ہمارے نزدیک شہداء پر نماز جنازہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر نہیں۔ مذہب احناف پر مثال یہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، مولود لہو، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، ان عورتوں کا رزق اس پر ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ آیت عبارت النص کے طور پر چلایا گیا ہے کہ باپ شوہر پر اپنی بیوی کا، بیٹے کے ماں کا نفقہ واجب ہے، اس کے لیے چلائی گئی ہے۔ لیکن اس کے اشارے سے معلوم ہو رہا ہے، اس کے اشارے سے المولود لہو، لام تملیک کے لیے، یہ بچہ جس کی ملکیت میں ہے، معلوم ہوا بیٹا باپ کی ملکیت ہے،
تو بیٹے کی ملکیت میں جو کچھ ہوگا باپ اپنے بیٹے کی ملکیت میں بلا تاوان زمان کے تصرف کر سکتا ہے۔ یہ اشارۃ النص کے طور پر معلوم ہو گیا۔ ایک اشارۃ النص کے طور پر یہ معلوم ہوا کہ بیٹے کا نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، ماں سے نہیں، لام سے پتہ چلا۔ اور دوسرا اشارۃ النص کے طور پر یہ معلوم ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کے مال میں بلا زمان کے تصرف کر سکتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے لگا؟ جی دیوار چھوڑ دو نا، دیوار کو معاف کرو۔ یہ اشارۃ النص سے معلوم ہو گیا۔ اور یہ دیکھو عام ہے، بیٹے کے تمام مال میں بیٹا اور اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے ان سب میں باپ کے لیے تصرف کا حق حاصل ہے بلا زمان کے، عام ہے۔ لیکن اس میں سے بیٹے کی باندھی کو خاص کیا گیا، بیٹے کی باندھی کو خاص کیا گیا۔ لہذا اگر باپ یہ سمجھے کہ چونکہ بیٹے کا مال میرا مال ہے اس لیے اس کی باندھی کے ساتھ اس کو ام ولد بنانا اور اس کے ساتھ وطی کرنا باپ کے لیے حلال درست نہیں ہے۔ اب دیکھو بیٹے کے تمام اشیاء میں تصرف کا حق حاصل ہے سوائے باندھی کے، اس کو، اور یہ چونکہ اشارۃ النص سے ثابت تھا تو عموم سے اس کو خاص کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ باپ کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہے۔ ایک ضرورت کاملہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اور وہ ہے اکل شرب۔ اور دوسرا ضرورت ناقصہ ہے یا قاصرہ ہے جس کے بغیر زندگی گزرتی ہے، موت اور حیات اس پر موقوف نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ضرورت کاملہ ہے جس کے بغیر زندگی کا گزرنا مشکل ہے، باپ اپنے بیٹے کے مال میں اس میں کلی طور پر تصرف کا حق رکھتا ہے بغیر زمان کے اور تاوان کے، جو ضرورت کاملہ میں سے ہے۔ یعنی بیٹا اگر باپ پر خرچ نہیں کرتا تو باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے جو چاہتا ہے لے سکتا ہے تاکہ وہ زندگی گزار سکے، کھانے پینے کے لیے لے سکتا ہے بغیر تاوان کے۔ اور جو ضرورت قاصرہ اور ناقصہ ہے جیسے کہ شہوت پورا کرنا، بیٹے کی باندھی کو استعمال کرنا، ام ولد بنانا اس کو، یہ ضرورت قاصرہ ہے، ناقصہ ہے۔ اس میں اگر باپ بیٹے کے مال میں تصرف کرے گا تو زمان کے ساتھ تصرف کرے گا، اس پر زمان واجب ہوگی۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا آیت کے اشارے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ بیٹا اور بیٹے کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ باپ کا ہے، اس لیے باپ اپنے بیٹے کے مال میں بلا زمان کے تصرف کر سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن اس سے بیٹے کے باندھی کو کیا کیا گیا؟ خاص کیا گیا۔ معلوم ہوا جو اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم ہے یہ عام ہو جاتا ہے، جب عام ہوتا ہے تو اس میں تخصیص کے بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو تین دلالتیں آ گئی، اور عبارۃ النص تو ویسے ہی عبارۃ النص ہے، الفاظ ہیں تو، اور عموم اور خصوص الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جب عام ہوتے ہیں تو خاص بھی ہو جاتے ہیں۔ البتہ مقتضا اور دلالت النص اس میں عموم اور خصوص جاری نہیں ہوتے۔ دیکھو کتاب میں تو تین طرح سے فرق بیان ہو گیا مقتضا اور محذوف میں، تین طرح، لغتاً اور شرعاً یہ ایک فرق۔ دوسرا یہ کہ جب محذوف کو مقدر مانا جائے تو وہ اس میں کلام تبدیل ہو جاتا ہے، اور مقتضا کو جب مانا جاتا ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس قاعدے پر اگرچہ اعتراضات ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ ہو گیا تیسرا، عموم اور خصوص، مقتضا کو جب محذوف مانیں گے تو اس میں عموم کے احتمال نہیں، اور محذوف کو جب مقدر ملفوظ مان لیں گے تو اس میں عموم خصوص کا احتمال ہے، وہ عام اور خاص ہو جاتا ہے۔ محذوف کیوں عموم کا احتمال، اس میں کیوں وہ عموم اور خصوص ہوتا ہے؟ اس لیے کہ المحذوف کالمذکور یا کالملفوظ، والملفوظ لفظ والمذکور لفظ، وہ الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے عام اور خاص بھی ہوتے ہیں۔ تو محذوف عام اور خاص ہو جاتے ہیں لیکن مقتضا نہیں ہوتا۔ دیکھو گے وقد یشکل علی السامع، یشکل یا یشکل،
وقد یشکل یا یشکل علی السامع، کبھی کبھی سامع پر مشکل بن جاتی ہے الفصل بین المقتضی والمحذوف، مقتضی اور محذوف کے درمیان فصل کرنا، فرق کرنا. وہو ثابت لغتاً، اس حال میں کہ وہ محذوف لغتاً ثابت ہوتا ہے، والمقتضی شرعاً، اور مقتضی شرعاً ثابت ہوتا ہے. یہ پہلا فرق ہے، بیٹھ جاؤ. دوسرا فرق وآیت ذالک، اور اس کی نشانی اور علامت یہ ہے ان ما مقتضی غیرہ، وہ چیز کہ جو اپنے غیر کا تقاضا کرتی ہے ثبت عند صحت الاقتضاء، اقتضاء کے صحیح ہونے کے وقت وہ ثابت ہو جاتی ہے. اقتضاء یعنی مقتضا کے صحیح ہونے کے وقت وہ ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں آتا اس مذکور میں، اس کلام میں. وَإِذَا كَانَ مَحْذُوفًا فَقُدِّرَ مَذْكُورًا، اور جب وہ چیز محذوف ہو اور پھر اس کو مذکورہ مان لیا جائے، فقدر مان لیا جائے مذکوراً مذکور کر کے، انقطع عن المذکوری، تو وہ چیز مذکورہ کلام سے منقطع ہو جاتی ہے، پھر اس کا تعلق مذکورہ کلام سے ختم ہو جاتا ہے، محذوف کے ساتھ ہو جاتا ہے. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان واسأل القریہ میں ہے، فإن السؤال یتحول عن القریۃ الی المحذوف، اس لیے کہ یہاں سوال کرنا یہ بستی سے محذوف کی طرف پھر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. وہو الاہل، اور وہ محذوف اہل کا لفظ ہے، عند التصریح بہ، اس کی صراحت کرنے کے وقت میں. اب سوال کا تعلق قریہ سے ہے، جب محذوف کو نکال دیا تو اہل کے ساتھ ہو گیا. یہ دو فرق ہو گئے. تیسرا فرق ثم ثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصیص، پھر مقتضی النص سے ثابت ہونے والا حکم وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا. حتی لو حلف، یہاں تک کہ اگر کوئی قسم کھائے، لا یشرب، یہ وہ نہیں پیے گا، ونوى شرابا دون شراب، پھر ایک خاص شراب کی، مشروب کی نیت کرے، نہ کہ دوسرے شراب کی یعنی مشروب کی، لا تعمل نیتہ، تو اس کی نیت عمل نہیں کرے گی. لأن المقتضى لا عموم له، اس لیے کہ مقتضیٰ کے لیے عمومیت ثابت نہیں. خلافا للشافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. والتخصیص فیما یحتمل العموم، اور تخصیص ان چیزوں میں ہوتی ہے کہ جو عموم کا احتمال رکھتا ہے. وکذالک الثابت بدلالۃ النص، اسی طرح دلالۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم لا یحتمل التخصیص، تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا. لأن معنی النص، اس لیے کہ نص کا معنی اذا ثبت کونہ علتا، جب اس کا علت ہونا ثابت ہو جائے حکم کے لیے، لا يحتمل، تو پھر وہ احتمال نہیں رکھتا ان یکون غیر علت، کہ اب وہی معنی علت نہ ہو. واما الثابت باشارۃ النص، رہا اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم، فیحتمل، تو وہ احتمال رکھتا ہے ان یکون عاما، کہ وہ عام ہو، اس کا احتمال رکھتا ہے، اور یخص، اس کو خاص کیا جائے. لأنہ ثابت بصیغۃ الکلام، اس لیے کہ اشارۃ النص کلام کے صیغے سے ثابت ہوتا ہے. والعموم باعتبار الصیغہ، اور عموم جو ہوتا ہے وہ اس میں صیغے کے اعتبار سے ہوتا ہے. کافی ہے.